اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت پاک تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا حصہ ہر چیز کو پہنچا، انسانوں کو بھی پہنچا، جانوروں کو بھی پہنچا، فرشتوں کو بھی پہنچا، درختوں اور تمام چیزوں کو آپ علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ عالم کو بھی حصہ ملا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو بڑی شان بن گئی۔ پڑھنے والے پڑھانے والے کی بڑی عظمت بن گئی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لغیر اللہ او اراد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر علم پڑھا غیر اللہ کے لیے پڑھا، اللہ کی معرفت اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کوئی اور مقاصد ہیں، دنیا مقصد ہے یا نام آوری مقصد ہے، ریاکاری مقصود ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم۔ طالب علم کے لیے آپ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، مسائل فقہ پڑھنے کے لیے نکلا، اس وقت تک اللہ کی امان میں ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا۔ معاشرے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو نہ چھیڑنا، یہ ہماری امان میں ہے۔ تو جو اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور جس آدمی نے رخت سفر کا سامان باندھا کہ میں جہاد کے لیے جاؤں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک قدم پر نیکی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا کر دیا تو خون کے قطرے زمین پر بعد میں گریں گے، بخشش کے فیصلے پہلے ہو جاتے۔ کتنا رحمت کا حصہ ملا۔ اور ایک پیر ذوالفقار صاحب مدظلہ نے روایت بیان کیے
فرماتے ہیں کہ جب شہید کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم ایک طرف جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جان۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑی شان ہے، عظمت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر حوالے سے رحمت ہے۔ سوچتے سوچتے رہ جائیں، پہلے انبیاء کی امتوں میں کہ جب قربانی کا موقع آتا، قربانی کا جانور کھڑا کر دیا جاتا، کوئی اور چیز ہوتی تو رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ آتی جلا دیتی تو قبول ہے، اگر نہ جلاتی تو قبول نہیں ہوتی، اس کی رسوائی اور ذلت ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے کتنا بڑا اللہ نے کرم کر دیا کہ قربانی کرو، خود گوشت کھا لو، نیت ٹھیک ہو، اخلاص ہو۔ ایمان والو، اگر کسی کی نیت میں خرابی ہے، کسی کی نیت میں خلل ہے، اور اگر قربانی قبول نہیں بھی ہوئی تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے رسوائی سے تو بچ گئے۔ سب کے سامنے رسوائی ہوتی، ذلت ہوتی کہ یہ فلاں ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے۔ پہلی امتوں میں زکوٰۃ نکالی جاتی اور زکوٰۃ کا چوتھا حصہ نکالا جاتا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے نا کہ 40واں حصہ نکالو، کہ 40 روپے ہیں تو 1 روپیہ دے دو۔ ان کا کل کا چوتھا حصہ دینا پڑتا تھا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ غریب اور مستحقین لے کے استعمال کر لیں، نہیں، وہ بھی رکھا جاتا، آگ جلا ڈالتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کر دیا کہ جی زکوٰۃ 40واں حصہ دے دو اور اپنے بھائی مسلمانوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان سے لے کر زکوٰۃ مسلمان پر خرچ کی جائے گی، مسلمان سے زکوٰۃ لے کر غیر مسلم کو دی گئی ادا نہیں ہوتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان کے ساتھ زکوٰۃ کا معاملہ کرو کہ زکوٰۃ لے لیا کرو، اس سے ان کے مال پاک ہو جائیں گے، وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کر دیا کرو۔ کتنا بڑی رحمت ہے کہ زکوٰۃ دیں، اپنے اقرباء کو دے دیں، جن کو دی جا سکتی ہے، مسلمان ہیں دے دیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، خالو ہے دے سکتے ہیں، ماموں ہے دے سکتے ہیں، لیکن مستحق ہو دی جا سکتی ہے۔
اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ اللہ نے شفقت فرما لی۔ اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی، غیر اللہ کے سامنے جھکے، ان کے لیے یہ نہیں کہ بس ویسے اللہ سے معافی مانگ لیتے، توبہ کر لیتے، کام بن جاتا، نہیں، ایسا نہیں ہو۔ حکم آیا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی ہے ان کو قتل کیا جائے۔ ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ قتل ہو جائیں۔ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے قتل کیے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کیا کیسا منظر ہوگا کہ باپ بیٹے کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، ماں بہن کو قتل کرے گی، یا اس کے بیٹے اپنے بیٹے کو قتل کرے گی، اس کے بھائی کو، تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ مہربانی کر، یہ دن کی روشنی ختم کر، اندھیرا کر دے۔ اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں ایک دوسرے کو قتل کرتے جا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ شفقت فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قاتل مقتول دونوں کو میں نے معاف کر دیا، اب معافی ان کی ہوگی۔ لیکن قربان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر اللہ رب العالمین نے احسان کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ کرے، سچے دل سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور ندامت اور پریشانی ہو بس اتنا کہہ دے یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، معافی ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ اتنا بڑا جرمدار چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، قتل کیے ہیں، طرح طرح کے گناہ کیے، لیکن اب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک سانس نہیں اکھڑتا، سکرات نہیں لگتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہر آدمی توبہ کر سکتا ہے۔ پہلے انبیاء کے زمانہ میں جب کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا، صبح دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے آج رات یہ گناہ کیا۔ پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آج رات یہ گناہ کیا ہے۔ ایمان والو، معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کتنا رسوائی ہوتی ہے، کتنا بدنامی ہوتی ہے، آدمی کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، نہ کچھ کہنے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ بدنام کرنے والے بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے کتنا عافیت کر دی کہ جتنا گناہ کیے ہیں اللہ نے شکل نہیں بگاڑی، نہ خنزیر بنایا، نہ بندر بنایا، نہ کسی جانور اور کی شکل بنا دی، شکل اسی طرح رکھی اور رسوائی سے بھی بچا دی۔ ذلت اور رسوائی سے اللہ نے بچا لی ہے۔ اسی شکریہ میں اگر زندگی بھر سجدہ کریں تب بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز ناپاک کپڑے کو لگ جاتی، کپڑا جلایا جاتا، کاٹا جاتا، اس حصے کو یا جلا دیا جاتا تھا یا کاٹ دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ پیشاب لگ جائے، پخانہ لگ جائے، شراب لگ جائے، جو بلا بھی لگ جائے اس کو دھو لو، پاک ہو جائے۔ یہ ہمارا تمہارا منہ نہیں ہے، وہ منہ والے کا منہ ہے۔ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کر دیا، مگر نہ آئے دن کپڑے کاٹنے پڑتے، جلانے پڑتے، کیا کچھ نہ پریشانی ہوتی۔ 3 مرتبہ دھو لو، پانی سے دھو لو، پاک ہو جائے۔ اگر دل گندا ہو جائے تو اس کے دھونے کا بھی علاج ہے کہ اس کے دھونے کا علاج اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں، اقرار کرے گا، اظہار کرے گا، دل دھل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی پس پردہ اصل شکل کالی ہے، اور نیکی کی شکل روشنی ہے، سفیدی ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو نقطے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران، دل زنگ آلود ہو۔ اب استعداد اور صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ توبہ میں غفلت نہ کرے، توبہ میں کاہلی اور سستی نہ کرے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے، ابھی ہے، کچھ دیر بعد نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو۔ تو پہلی امتوں پر، پہلے انبیاء کی امتوں پر بڑے مشکلات تھے۔ اسی نعمت کو اگر آپ سوچو کہ پہلے انبیاء کی امت میں نماز صرف مسجد میں جائز تھی، باہر نہیں۔ اب اگر مسجد 10 میل کے فاصلے پر ہے، 20 میل کے فاصلے پر ہے، تو ان کی نماز وہاں ہوتی تھی، باہر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو حلال کر دیا، مسجد بنا دی، کہ جس جگہ بھی ادا کرو گے پاک ہو، نماز ادا ہو جائے گی۔
لیکن مسجد میں جو اجر ہے وہ باہر تو نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ جو 25 اور 27 درجہ زیادہ ثواب مسجد میں ملے گا، اور مسجد حرام میں ہے تو 1 پر 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی ہے تو 50,000 نماز کا ثواب ملے، ایک روایت میں 1,000 کا بھی ہے۔ اگر جامع مسجد میں نماز ادا کرے تو 1 نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا ثواب اللہ عطا کرے اسے۔ کاہلی اور سستی تو نہ ہو کہ بلا وجہ چلو میں گھر پڑھ لیتا ہوں، نماز فرض ادا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گی، لیکن اجر سے محرومی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے کتنا کرم کر دیا کہ جہاں پہنچے وہاں ٹھیک ہے پڑھ لو، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ پوری زمین اس کے لیے حلال کر دی، بے شمار احسانات ہیں۔ میں تو اکثر یہ مثال عرض کیا کرتا ہوں، گناہوں میں استغفر اللہ العظیم، یہ امت پہلی امتوں سے پیچھے نہیں رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں نے جو کچھ کیا میری امت بھی وہی کچھ کرے گی، حتیٰ کہ فرمایا اگر گو زب کہ سوراخ میں اگر کوئی یہودی داخل ہوا، مسلمان داخل ہونے کی کوشش کرے گا، ہر نقل اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اب ویسے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ عادات میں، لباس میں، کردار میں، رنگ روپ میں، ہر چیز میں۔ آگئی بات کوئی محسوس نہ کرے۔ آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے حجاموں کے پاس، جانا تو پڑتا ہی ہے۔ جتنا تصاویر لگا رکھی ہیں، ایک تصویر ایسی نہیں دکھا سکیں گے کہ حضور علیہ السلام کی شکل دکھائی ہو کہ داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بنا رکھی۔ سب اس انگریز کا طرز اور دوسروں کا طرز دکھا رکھا ہے کہ ایسے فیشنی داڑھی یوں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہوگی۔ بال بنانے ہیں تو وہی انگریزی طرز کے اس طرح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جیسے تھے، کندھے تک ہوتے تھے، درمیان گردن یا کان کی لو تک ہوتے تھے، ایسا کوئی حجام نہیں دکھانے کو تیار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ داڑھی آپ کا سینہ مبارک بھر دیتی تھی، خوبصورتی چاند جیسی لگتی تھی، ایسی کوئی شکل نہیں بنائی، ویسے بنانے کو تیار بھی نہیں۔ یہ سارا غیروں کا طرز ہم لے رہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ تو اس کی مثال یوں ہی ہے کہ محلے میں اگر کوئی بچہ غلطی کر لے، پکڑ لیتے ہیں اور کہتے بڑی شرارت کی ہے، تیرا منہ توڑ دیا جائے، مار مار کے تیری شکل بگاڑ دی جائے، لیکن تیرا باپ شریف ہے، اس کا منہ مارتا ہے، اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کو بھی غصہ آتا ہوگا۔ ہمارے حالات، کردار، عادات اور ہمارے سارے معاملات کو دیکھ کر، لیکن پھر ہمیں چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی کا منہ ہے اس قابل۔
اتنا معاشرہ گر گیا، بیٹا باپ سے دھوکہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا، مریل باپ کو اگر لے گیا اسپتال اس سے بھی پیسے لے لیے، ہے نا تیرے پاس دے، باپ کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بتلائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کے قریب ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، ایسا سلوک کیا جائے گا جو نوکرانی اور لونڈی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور بالکل ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ماؤں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی اور برا سلوک کیا جاتا ہے۔ پہلے امتوں میں اگر تھوڑی سی کسی نے اس طرح کی تو اس کی شکل بگاڑ دی جاتی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے وہ شکلیں تو مسخ نہیں کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بے شمار احسانات اللہ نے اس امت پہ کیے، اور کل قیامت کے دن بھی ہوگا، کل قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ پوری خلائق سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی، عرض کرے گی آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں، حساب شروع ہو۔ وہ حشر کا منظر بڑا مشکل منظر ہو، زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج ایک نیزے پہ آ جائے گا، 1 فٹ پر 2 فٹ پر، اور کیا عالم ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، اب باہر نکلتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ گرمی کیسی ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر کیا عالم ہوگا۔ سارے لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے میں سفارش کے قابل نہیں، سفارش نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ میں نے کھا لیا۔ ایمان والو ذرا غور کرو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، بعض مفسرین فرماتے ہیں گندم تھی، کوئی کہتے ہیں انجیر تھا، کوئی کہتے ہیں انار تھا، یہ ساری چیزیں حلال ہیں جن کے متعلق اقوال کیے گئے، لیکن اللہ نے فرمایا قریب نہ جانا، گئے تو ہوا کیا، جنت سے زمین پہ آئے۔ وہ حلال کیا، ہم حرام کھا کر بھی حضور کے صدقے سے یہ ہے کہ زیر زمین نہیں گئے، اللہ نے باقی رکھا۔ ایک نبی ہے، اس کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا گیا، یہ تنبیہ ہوئی، اور ہم حلال کیا حرام کھا کر بھی اسی طرح باقی، یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ساری خلائق جائے گی نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی فرمائیں گے نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی جو مجھے نہیں کرنی تھی، اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرا فرما بردار نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ غرض سارے انبیاء کے پاس آتے 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 آخر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جاؤ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دو نام ہیں، ایک فرش پر ایک عرش پر۔ فرش پر میرا نام محمد ہے، عرش پر میرا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی من بعد اسمہ احمد کے نام سے دی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری مخلوق میرے پاس آئے گی، اب میں سجدے میں گر جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، سل تعطا، سوال کر دیا جائے گا۔ کتنا پیار بھرا انداز ہے۔ بچہ اکھڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، روتا ہے، مٹی پہ گر جاتا ہے، ماں بھاگ کے پکڑتی ہے، اٹھاتی ہے، منہ صاف کرتی ہے اور کہتی ہے جو کہے گا مانا جائے گا، بتا کیا کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شفقت کا انداز اللہ کا کیا ہے؟ ارفع راسک، سر تو اٹھا، وشفع تو شفع، سفارش کر مانی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اللہم اغفر لامتی، ہے امتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آڑے وقت میں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور میں راحت میں بھی نبی کو یاد نہ کروں۔ بے شمار نعمتیں کھا کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول جاؤں، غیر کے طریقے پہ چلا جاؤں، یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے جاؤ جو جہنم میں گنہگار پڑے ہیں، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ ذرہ یا تو کہتے ہیں سرخ چھوٹی چمٹی، یا ذرہ کہتے ہیں کہ سورج کی شعاع آ رہی ہے اور لگتا ہے کوئی چیز اڑ رہی ہے لیکن پکڑو ہوتا کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن کے دل میں ایمان ذرہ کے برابر ہوگا میں اس کو بھی نکال لاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، نام کے مسلمان ہوں گے، کام کے یہودی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے کہ بظاہر یہ شکل مسلمان کی دکھائیں گے لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں گے، نبی کی عداوت رکھتے ہوں گے، دشمنی رکھتے ہوں گے۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر مرزا طاہر یا دوسرے تیسرے جو ہیں مرزائی، ان کی اگر یوں شکل دیکھ لیں تو آپ کہیں گے یہ تو کتب ہے، یہ وقت کا جنید بغدادی ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، بھٹو نے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ اس کو کافر کہتے ہیں، اس کی شکل تو دیکھو، ظاہر شکل کیا ہوگی، اندر کفر ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ان کو لے آؤں گا۔ کتنا رحمت للعالمین کی شفقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ فرمایا یا میزان کے پاس کھڑا ہوں گا یا پل صراط پہ کھڑا ہوں گا اور اللہ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا